آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ شوہر کو اپنا شکر گزار کیسے بنائیں اور وہ کون سی عادات ہے جس سے شوہر آپ کو پسند کرے اور دوسری عورتوں کو اوائڈ کریں، کن عادات کی وجہ سے شوہر دوسروں کی طرف جاتا ہے اور آپ کو اوائڈ کرنے لگتا ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ میاں بیوی کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں نا، اگر ایک ٹائر خراب ہونا تو گاڑی نہیں چل سکتی، اگر شوہر خراب ہو یا بیوی خراب ہو تو زندگی نہیں گزر سکتی۔ ایک شوہر یہ چاہتا ہے کہ جو عورت اس کی زندگی میں آئے وہ بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرے، اور خاص طور پر یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر لو میرجز ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرے، اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں اور بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا تو عورت کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ چپ کر جائے۔ اگر آدمی نے کبھی پیار میں اسے اپنی کوئی ماضی کی کوئی بات بتائی ہے تو جب لڑائی ہو تو اسے اس کے تانے نہ دے، اسے اس کے ماں باپ کے تانے نہ دے۔ اس طرح عورت آدمی کے دل سے اترتی چلی جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور آدمی دوسری عورتوں کی طرف اٹریکٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ گھر سے اسے پیار ملتا نہیں، گھر جاتا ہے تو صرف اس سے تانے اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی دوسری عورتوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی میٹھی زبان کو پسند کرتا ہے۔ ایک طرف آپ گھر میں رہ کے لڑائی جھگڑے کرتی ہیں اور دوسری طرف جو باہر کی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ پتہ ہے آپ کو کتنی چلاک چتر ہوتی ہیں، انہیں آدمی کو کنٹرول کرنا آتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح بنے سنوریں گی تو کس طرح آدمی ہمارے کنٹرول میں رہیں گے۔ ہم جو گھر کی عورتیں رہتی ہیں نا، ہر ٹائم اجڑی پجڑی، بس گھر کی فکر میں، بچے تیار نہیں، کھانا نہیں بنا، مرچیں کم ہے، کھانا کم ہے۔ اور جو باہر کی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ ایسی نہیں ہوتی، جسے آپ کہتے ہیں نا مکار ٹائپ ہوتی ہیں، انہیں آدمی کی جیب سے مطلب ہوتا ہے، انہیں آدمی سے مطلب نہیں ہوتا، انہیں ان سے کوئی پیار نہیں ہوتا، انہیں صرف ان کے پیسوں سے مطلب ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں مکار اور فریب کار ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے، انہیں آدمی کی سائیک کا پتہ، وہ ان کی سائیکالوجی کے کام کرتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ظاہری بات ہے، آدمی باہر جاتا ہے تو اسے جسمانی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ عورت شوق ہو، چنچل ہو، جو اس کی باتیں سنے، جو اس کی ہر معاملات کو چپ کر کے برداشت کرے۔ اور جو گھر کی عورت ہوتی ہے وہ یہ کرتی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، اگر وہ برداشت کرے گی تو اس کا گھر کیسے چلے گا، لیکن ایک حد تک سننا بھی چاہے، وہ اسے سنتی ہے، وہ اچھی بات کر رہا ہے یا بری بات کر رہا ہے، وہ سب سن رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو صرف آدھا ایک گھنٹہ گزارنا ہوتا ہے۔ ایک طرف گھر والی عورت سیدھی سادھی، جس نے کبھی باہر کی دنیا دیکھی، سنجیدہ ہوتی ہے، وفادار ہوتی ہے بیچاری، اور وہ کیا نام ہے، جب اسے مرد کی کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آتی ہے۔ جو عورت وفادار ہوگی وہ ظاہری بات ہے، اسے تو باہر سے، آدمی کو تو باہر سے مل رہا ہے، اس کے سکون کا سامان سارا کچھ مل رہا ہے۔ جو بیچاری وفادار عورت ہے وہ بیچاری گھر میں بیٹھی ہے، ظاہری بات ہے وہ لڑائی جھگڑے پہ اترے گی تو آدمی کے دل سے جو لڑائی جھگڑے کرتی عورت وہ ویسے ہی اتر جاتی ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ آپ کا شوہر کا باہر دوسری طرف چکر ہے، اور آپ لڑائی جھگڑے کرنے کی بجائے نا وہ ایفرٹس آپ نا اسے اپنی طرف لگانے میں کریں، اسے منانے میں کریں، اور اس کی جنسی خواہشات پوری کرنے میں کریں۔ ایسے اس پہ نا آپ صبر کا مظاہرہ کریں اور اسے نا ایکسٹرا محبت دیں کہ نا وہ پھر باہر جانا بند کر دیں، اور اس کے اوپر ورک کریں، اس کو ٹائم دیں، اس کی سنیں۔ آدمی پتہ کیا چاہتا ہے، ایک میری سنو اور ایک میری مانو۔ جب آپ اس کی سننا شروع کر دیتے نا، اس کی ماننا شروع کر دیتے تو پھر آدمی آپ کی طرف لگ جائے۔ اور ایک اہم اور ضروری بات کہ اپنے شوہر کو اتنی سپیس نہ دے۔ جب ہم آدمی کو زیادہ سپیس دینا شروع کر دیتے ہیں نا تو آدمی دوسری عورتوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم بے رخی کرتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اتنی سپیس بھی نہ دیں اور اتنا سر پہ سوار بھی نہ ہو، اور اتنی سپیس بھی نہیں دینے کہ آدمی دوسری عورتوں کی طرف جائے۔ جب ہم آدمی کو سپیس دیتے ہیں نا تو آدمی احساس کے لیے، محبت کے لیے، فزیکل نیڈس تو ہوتی ہے لیکن احساس کے لیے، محبت کے لیے ترسا ہوا ہوتا ہے جب وہ دوسری عورتوں کی طرف جاتا ہے۔ اور ایک آدمی نا عزت کا ترسا ہوا ہوتا ہے۔ جو باہر کی عورت ہوتی ہے نا، اسے پتہ میں نے تھوڑی دیر گزارا کرنا ہے اس کے ساتھ، اسے نا باہر کی عورت کو نا اپنے شیشے میں اتارنا آتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب آپ ایک دکاندار کے پاس جاتی ہیں نا، وہ آپ کی کس طرح عزت کرتا ہے اور کتنے احترام سے، جو چیز آپ کو اچھی نہیں بھی لگ رہی ہوتی نا، وہ آپ کو اتنی عزت اور اتنا احترام دے رہا ہوتا ہے کہ نا آپ اسے لینے پر مجبور ہوتی ہیں۔ باہر کی عورتیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں کہ اسے عزت اور احترام اور اس کی بات تحمل سے سنتی ہیں تو وہ ان کے شیشے میں اتر جاتا ہے۔ اور گھر کی عورتیں یہ کرتی نہیں کہ صبر تحمل سے سنیں اور آدمی کو عزت دیں۔ ہم جو غلط بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے، جو صحیح ہے اسے صحیح کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو نا صحیح ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہوتی ہیں۔ انہی عادتوں کی وجہ سے گھر والی عورت سے آدمی دور ہوتا چلا۔ جب گھر کی عورت میٹھا نہیں بولتی تو دوسری شادی کی طرف آدمی ایسے جاتا ہے جیسے مٹھائی پر مکھیاں نہیں جاتی، اور بیچاری گھر کی عورت جو ہوتی ہے نا، ذہنی مریضہ بن کے رہ جاتی ہیں۔ جو یہ ایسے آدمی ہوتے ہیں نا جو عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی عورت آخری نہیں ہوتی، ان کے لیے دوسری شادی کا، تیسری شادی کا، ان کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے ایک گاڑی ہوتی ہے نا، گاڑی کے نیچے ٹائر پہیے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی اسٹیشن آخری نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب آدمی کے پاؤں کے نیچے ٹائر لگ جائے نا،
تو ان کے لیے کوئی عورت آخری نہیں ہوتا، آپ میں کوئی کمی نہیں ہوتی، آپ میں کوئی خامی نہیں ہوتی، غلاظت ان کے دماغ میں بھری ہوتی ہے۔ مورل یہ ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ وہ جیسا کر رہے ہیں آپ اسے ویسا چھوڑ دیں، اور آپ اس پر بس اس کی سائیکی پر ورک کرنا شروع کر دیں اور اسے ایکسٹرا محبت دینا شروع کر دیں۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا بجٹ، جو ہم کم بجٹ میں گزارا کرتے ہیں، اپنے حال و بحال ہوئی ہوتی ہیں، اپنے آپ کو دیکھتی نہیں ہیں، اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھتی، ہم بنتی سنورتی نہیں ہیں کہ نہیں میاں کا ایکسٹرا خرچہ ہوگا، ایسی عورتوں کو بھی آدمی اوائڈ کرنا شروع کر دیتے، اپنے اوپر خرچہ کروائیں، اپنی منوانا سیکھیں، پیار سے نخرے کر کے دکھائیں، شوق بنیں، چنچل بنیں، جو ہم ان کی وجہ سے اپنا بچپنا چھوڑ دیتی ہیں نا، جو سیدھی سادھی گھریلو عورتیں ہوتی ہیں، پھر آدمی انہیں اوائڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ اپنا بچپنا مت چھوڑیں، آپ اپنی شوخیاں مت چھوڑیں، آپ میں کوئی کمی نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ نارمل ہے۔ یہ جو آدمی ہے نا یہی ٹھیک نہیں ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، یار پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ میں روزانہ ویڈیوز بناتی ہوں، ہر وہ ٹاپکس تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں جو ہر دوسری عورت کی ضرورت ہے۔ آپ میرے چینل کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا میرا ٹاپک آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور اپنے خدا سے جڑی رہیں اور اپنے اندر کوئی خامی تلاش نہ کریں۔ آپ جیسی ہیں آپ بہت اچھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھا بنایا ہے، اور کسی کے لیے اپنے آپ کو مت بدلیں۔ ہاں وہاں بدلیں، انسان ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے۔ اگر جائز ہے تو اپنے آپ کو بدلیں، ورنہ خود کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کمی آپ میں نہیں ہے، کمی سامنے والے آدمی میں ہے۔ اللہ حافظ۔